السلام علیکم، میرا نام ہے کمل زہرا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ خواتین کی ہراسمنٹ کے حوالے سے بہت سی بات چیت چل رہی ہے۔ معاملہ یہی ہے کہ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی، میں پہلے اس معاملے میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی، پر میں نے سوچا کہ چلو یار میں بھی اپنا اظہار رائے کر دیتی ہوں۔ معاملہ یہی ہے کہ جیسے دیگر خواتین صحافی کہہ رہی ہیں، وہ میرا بھی کہنا یہی ہے کہ ہم سے بھی تو پوچھ لیا ہوتا۔ یہ چند ایک خواتین کا گروہ چلا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے اپنا دکھڑا لے کے، اور انہوں نے بھی ان کے سامنے ان کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ ان کو یاد نہیں آیا کہ ان کی جو نانا تھے، جو بہت شعلہ بیان تھے، وہ بھی تو ایک گالی کا ایک ایسے جانور کا استعمال ایک ایسے جانور کے نام کا استعمال اپنی تقاریر میں کیا کرتے تھے کہ جو معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ ان کو یاد نہیں آیا کہ جو ان کے نانا تھے، جو بہت مطلب جو شہید انقلاب اور پتہ نہیں ان کو شہید جمہوریت اور اس قسم کے نام ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ، جو آج بھی زندہ ہیں، ان کو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی اگر کوئی بنگلہ دیش کیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا، دھمکیاں دیا کرتے تھے اپنی تقریر میں۔ میں اس لیے یہ تمام باتیں کر رہی ہوں کیونکہ میں اگر یہ جو خواتین ہیں، جو چند ایک خواتین ہیں جو ہراساں ہو گئی ہیں، بہت ڈر گئی ہیں، اور وہ جا کے انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے، بہت ڈر گئی ہیں وہ، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ واقعی اور دیگر خواتین سے بھی پوچھ لیتی کہ بھائی آپ نے سوشل میڈیا پہ کس قسم کے ہراسمنٹ کا یا کس قسم کی بدتمیزی کا سامنا کیا ہے، تو ہم بھی اپنا اظہار رائے کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے شعبہ اطلاعات کے ہوتے ہیں ایک عثمان غازی صاحب، ابھی 6-7 مہینے پرانی بات ہے۔ میرا ان سے، چونکہ وہ راجہ رانی کی کہانیاں سناتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں کہ سندھ میں تو بڑی ترقیاں ہو گئی ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو میں تو چونکہ صحافی ہوں، میں تو راجہ رانی کی کہانیوں پہ یقین نہیں رکھتی۔ میں نے ان سے ان کے سامنے حقائق سامنے رکھے تو ان کو ناگوار گزر گیا اور وہ بدتمیزی کرنے لگے، اور ان کے ساتھ ہی ان کے پاس جو کوئی ایڈ تھے، وہ انہوں نے آ کے نہ صرف مجھے گالیاں دی، مطلب جو ان کے ساتھ عثمان غازی صاحب کے ساتھ ایڈ تھے، انہوں نے نہ صرف مجھے گالیاں دی بلکہ میری ماں کی شان میں بھی گستاخی کی، جس کا ظاہر سی بات ہے مجھے بہت دکھ ہوا، غصہ آیا، اور میں نے ایک اپلیکیشن لکھی عثمان غازی صاحب کو۔ میں نے وہ اپلیکیشن سینڈ کی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب تک اگر میرا ایک کلپ چلا جائے تو وہ ذرا سنیں کہ جو دوسروں کی داد رسی کرتے ہیں نا، مجھے بھی انصاف چاہیے، مجھے بھی میری ماں کی شان میں گستاخی کی ہے آپ کے فالوورز نے، ذرا ایکشن لیجئے بلاول صاحب۔ دوسری بات یہ کہ جو ہماری خواتین ہیں، جو مطلب انہوں نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے جو بات کی ہے، ان کو بھی چاہیے تھا کہ ذرا دیگر خواتین سینئر جونیئر اپنے ذرا جونیئر سے بھی پوچھ لیتی ہیں۔ آپ بہت سینئر ہیں، مگر ذرا اپنے جونیئر سے بھی پوچھ لیں کہ کس جونیئر نے کس قسم کے معاملات کو فیس کیا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر لینا میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے، اور ایک بطور صحافی، آپ بطور سینئر صحافی تو آپ کو اس معاملے کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب آرمی چیف کی مدت ملازمت کا توسیع کا معاملہ چل رہا تھا، تو کچھ خواتین صحافی بہت پر امید تھیں کہ جناب چونکہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، تو وہ بڑی پر امید تھیں کہ قمر باجوہ صاحب کو ان کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ میں تو بڑی حیران ہوں، میں تو بہت معمولی چھوٹی سی صحافی ہوں، کراچی میں بیٹھی تھی، اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، یہ بس 2 دن کی کہانی ہے، سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ مگر وہ بڑی پر امید تھی، اور انہوں نے منال پہ کھانے کی شرط بھی لگا لی تھی، اور جب پتہ یہ چلا تھا کہ آرمی چیف نہیں جا رہے تو وہ زارو قطار یا بھی مطلب وہ اشک بار ہو گئی تھی۔ میرے قریبی ذرائع نے مجھے بتایا تھا کہ ان کو شدید دکھ ہوا تھا کہ یہ کیا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے۔ تو بس میں کہنا یہ چاہوں گی ان سینئر صحافیوں سے، میری خواتین صحافیوں سے، کہ جو بہت ڈر گئی ہیں، بہت سہم گئی ہیں، کہ بھائی آپ جو اپنی جونیئرز سے بھی پوچھ لیتے کہ انہوں نے کس معاملات کو فیس کیا ہے، ان کے ساتھ کس نے کس قسم کی بدتمیزی کی، یا کس نے کس قسم کی جملے بازی کی، تو خالی آپ ہی نہیں ڈرتی، شاید دوسرا بھی ڈر گیا ہوگا تو کسی اور سے بھی پوچھ لیا جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ صحافی بن جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو ہر قسم کے معاملات کو، جیسے ہمارے سینئرز نے کہا ہے کہ ہر قسم کے معاملات کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ڈرتا نہیں ہے صحافی تو بہت نڈر ہوتا ہے، یہ ہمارے سینئر نے ہمیں بتایا۔ تھینک یو۔